بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصہ نمبر 23، بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ بدر کے معرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم اور غصہ اور رنج اور الم سے جل بن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ترجمہ ہے جس کا کہ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمراز اور دمساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے، تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم اور غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پوش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر اور اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق اور اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ اور خسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو چاروں طرف سے خطرہ ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض اور غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں، دسیسہ کاریوں اور باہم لڑا بڑھانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج اور عداوت اور غیظ اور غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے عربی شعر کا کہ ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصے دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں۔ اور سال بھر کے بعد وہ عمل ایک ایسی معرکہ آرائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری تک چڑھائے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے، اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساخ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ غزوہ بنی سلیم بمقام قدر۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دعویٰ بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منزل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ غزوہ شوال سن 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سبا بن عرفہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔
جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے دو بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف اور شقاق کی بنیاد اور اس ذلت اور رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں کا بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہم جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولون کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو سیگے راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینے پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھائی رہا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز اور اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کے پر تلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہے تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیے سے بہتر ہے، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اس کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہماری کچھ کام نہ آ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی، بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اب ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی، بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔
پھر عمر نے کلمہ حق کی شہادت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ غزوہ بنی قینقاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا اس کے دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا گیا ہے وہ نافذ رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو، لیکن یہود جن کی تاریخ عذر اور خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے، وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری، سازش، لڑانے بڑھانے اور ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سن لیجئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت اور حسد رکھتا تھا۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس اور خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت اور اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کے دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سخت رنج ہوا۔ کہنے لگا، وہ اس دیار میں بنو قیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، اور خدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے۔ اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں ان میں سے سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے نتیجے میں اوس اور خزرج میں تو میں شروع ہو گئی، لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد اور قدح شروع کر دی۔ پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فریقوں کو تاؤ آ گیا اور بولے، چلو ہم تیار ہیں، حرہ میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار ہتھیار۔ اور لوگ ہتھیار لے کر حرہ کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے؟ آپ کی یہ نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی۔ چنانچہ رونے لگے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت شعار فرمان بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی عیاری کی آگ بجھا دی۔ یہ ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے اور وہ جھوٹے پراپیگنڈا کرتے تھے۔ صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ قسم کے مسلمان لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ کی بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہ میں تنگ کر دیتے
چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح اور شام تقاضے کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں۔ واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رکھا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ ان یہودیوں کی ہدایت یابی کے لیے امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن اور سلامتی کا ماحول برقرار رہے۔